حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للكافرين. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين، وقالوا الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات برادران عزیزان محترم، آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ یعنی پہلی محرم ہے. ہم آپ کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کو عنوان قرار دے رہے ہیں، قرآن مجید کی یہ مختصر سی آیت لیکن بہت زیادہ پیام آور اور بہت بڑے میسیج کے ساتھ اور بہت بڑے عنوان کے ساتھ جو ہم اور آپ کو اس نتیجے تک لے کر آتی ہے کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کو کیسے سمجھا جائے، اسلام کو سمجھنے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے. ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خلقت پر غور کرے، اپنی تخلیق پر غور کرے، اور جب اپنی تخلیق پر غور کرے گا، فکر کرے گا، پھر اس کو ایک آئیڈیل چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. کیونکہ جب تک انسان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا، کوئی نمونہ نہیں ہوگا، طرز زندگی نہیں ہوگی، کوئی بھی بشر اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا ہے. تو لہٰذا اسلام سب سے بڑا آئیڈیل ہے انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اسلام ایک واقعی ایک ایسا دین ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے اصل ہدف تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آیا، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، اگر دنیا میں آیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا نہیں چاہیے. یہ ساری باتیں اسلام بتائے گا. انسان اس دنیا میں زندہ ہے صرف اس وجہ سے نہیں کہ جو وہ کھاتا ہے، جو وہ پیتا ہے، جو اس نے کمایا اپنے لیے، آخر میں وہ دوسروں کو لیے چھوڑ کر جاتا ہے، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں اس کو کھاتے ہیں. یہ زندگی جو انسان کی 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی یا 100 سال کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے لیے آئیڈیل کا ہونا ضروری ہے. اگر آئیڈیل نہیں ہوگا تو انسان تو ہوگا مگر زندگی اس کی حیوان جیسی ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد. اگر آپ غور فرمائیں اور محسوس کریں، بڑے آہستہ سے میں آپ کو اس آیت کے مفہوم کے نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ ہر انسان کو آئیڈیل کی ضرورت ہے، ہر انسان کو ایک نمونے کی زندگی کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اگر انسان اپنے آپ میں یہ تصور کرے یا یہ تصدیق کرے یا اپنے آپ میں یہ تصور کرے اور مانے کہ میں صرف کھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب وہ حیوان ہے. بڑے بڑے جانور اللہ نے خلق کیے. اگر تصور یہ کرے کہ میں سونے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں تو یہ بھی اس کا سوچنا عبث ہے اور بیکار ہے.
اگر یہ تصور کرے کہ میں صرف پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، یہ تصور بھی بیکار ہے۔ اگر یہ تصور کرے کہ میں صرف بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوا، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اور اگر انسان یہ تصور کرے کہ میں صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا، یہ تصور بھی غلط ہے۔ کیونکہ تمام تصورات جب انسان کے ذہن میں آتے ہیں تو ان کو حل کرتی ہے تصدیق۔ جو انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، تصور انسان کے ذہن میں آیا کہ بھئی میں تو صرف نماز کے لیے پوری زندگی پیدا ہوا ہوں، نماز کے لیے۔ توجہ کیجئے گا اس جملے کے اوپر۔ اللہ نے مجھے خلق کیا، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، پیر دیے، تمام چیزیں مجھے نوازی، مجھے نعمتیں دی، بس میں عبادت کروں گا، اس کے علاوہ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بیوی بھوکی رہے تو رہے، بچے بھوکے رہیں تو رہیں، ماں باپ بھوکے رہیں تو رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف کلن کافی نہیں ہے۔ اذان گرامی توجہ کیجئے گا، یعنی پروردگار عالم عبادت بھی تبھی انسان کی قبول کرے گا جب اس کے پورے ارکان مکمل ہوں گے، جس میں حقوق والدین بھی مکمل ہوں گے، حقوق ازدواجی زندگی بھی مکمل ہوگی، خود انسان کے کمانے کا طریقہ بھی مکمل ہوگا۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ مجھے پورے دن عبادت کرنی ہے، پورے دن ریاضت کرنی ہے، مگر کام نہیں کرنا ہے، تو یہ کھائے گا کہاں سے، یہ پیے گا کہاں سے، یہ سوئے گا کیسے، یہ بیوی کا خرچ کہاں سے دے گا، یہ حقوق والدین کہاں سے ادا کرے گا اگر عبادت ہی۔ لہٰذا اللہ نے اس نظام کو انسان کی زندگی پر منحصر کیا تاکہ انسان سمجھے کہ میری پوری زندگی پوری عبادت کے رویے میں داخل ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جو میری زندگی ہے یہ پوری کی پوری عبادت ہے۔ پیسہ کمانا وہ بھی عبادت ہے، حلال طریقے سے اگر انسان کماتے ہیں۔ حرام کا ایک الگ مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے کہ میں بھی کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ حلال اگر حلال ہے تو عبادت ہے، حقوق والدین ہے۔ والدین کی آپ اگر سچویشن دیکھیے کہ جب ہمارے والدین جوان ہوتے ہیں اور ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب ہم بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہمارے والدین ہم کو مجالس میں لے کر آتے ہیں، نمازوں میں لے کر آتے ہیں، ہر جگہ پر لے کر آتے ہیں۔ ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، ان کو کسی چیز کی شرم حیا نہیں ہے کہ نہیں ہم کو فلاں شخص یہ کہہ دے گا، تمہارا بچہ ایسا ہے، شیطان ہے، فلاں ہے۔ لیکن زندگی کے راز و نشیب کو دیکھیے آپ، اور توجہ کیجئے اس جملے کے اوپر کہ یہی بچہ جب سن بلوغیت سے بڑھ جاتا ہے، جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، انسان یہی جس ماں باپ کے لیے باعث مسرت تھا، وہی ماں باپ اس کو برے لگنے لگتے ہیں۔ وہی ماں باپ جو اس کو عزت دیتے تھے، آؤ میرے ساتھ مجالس میں آؤ، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھنے آؤ، آؤ میرے ساتھ جلوس میں جاؤ، تجربہ تربیت زندگی دی والدین نے، یہ تمام تر تربیت والدین نے دی انسان کو۔ مگر انسان نے عزیزان گرامی اتنی ترقی کی اور اتنا کلچر اپنا اوپر لے کر چلا گیا کہ حقوق والدین ہی کو بھول گیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ انسان اگر معصومین کی حدیث ہے، اگر شب بیداری بھی کریں اور عبادتیں بھی انجام دیں، اگر حقوق والدین کامل نہیں ہیں، اس کی عبادت بیکار ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اگر یہ پوری رات بھی شب بیداری کریں، نمازوں پہ نمازیں، نماز غفیلہ پڑھے، نماز شب پڑھے، نہ جانے 11 رکعت 17 رکعت 100 رکعت بھی نمازیں پڑھیں۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، بعض انسان ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں بنوا رہے ہیں، امام بارگاہ بنوا رہے ہیں، نہ جانے خیر و خیرات کریں، مگر والدین کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ حدیث کے جملے ہیں، یہ انسان جتنی چاہے مسجدیں بنوائے، یہ انسان جتنے چاہے امام بارگاہ بنوائے، اگر حقوق والدین ادا نہیں کیے، کیونکہ حقوق والدین اسلام کا جز، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ اس باپ کے وقار کو اسلام نے بنایا، اس اولاد کے وقار کو اسلام نے دیا کہ تمہاری زندگی کیا تھی، تم کیسے تھے، تمہارا تو معلوم ہی نہیں تھا، تم صلب میں تھے، تمہارے اندر حیات نہیں تھی، تم اپنے ماں باپ کے صلب میں تھے، تمہارے اندر صلاحیت نہیں تھی، لیکن جب تم مادر
محترم کے شکم میں آپ کا ورود ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ نے فرشتہ الہی کے ذریعے، انوار الہی کے ذریعے روح کو دخل کیا، اب تمہارے اندر سکت آئی، تمہارے اندر بڑھوتری آئی، تم بڑھنے لگے۔ 9 مہینے ماں نے کتنی زحمتوں کے ساتھ آپ کو پروان چڑھایا۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی انسان، حقوق والدین کے اوپر، اگر کوئی انسان اپنی والدہ سے خود، جس سے اس نے جنم لیا ہے، جس سے وہ دنیا میں آیا ہے، اگر اس کی ذرہ برابر بھی کوتاہی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو معصومین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسان زندگی بھر بھی عبادت کریں، پوری زندگی عبادت کریں، غیر واجب عبادت کریں، سنت ساری عبادت کریں، نماز شب پڑھیں، تو اس ماں کی اس آہ کا جواب نہیں دے سکتا ہے کہ جو اس نے ولادت کے وقت، اس کو پیدا کرتے وقت آہ اس کی زبان سے نکلی ہے۔ ایک لفظ آہ جو اس کی زبان سے والدہ کی، اس کا بھی جواب، یعنی عزیزان گرامی، پوری عبادت غیر واجب انسان کی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ماں کی ایک آہ ایک پلڑے میں رکھی جائے، تب بھی موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے حقوق والدین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام بتاتا ہے کہ حقوق والدین کیا ہیں، والد کا حق کیا ہے، والدہ کا حق کیا ہے۔ معاشرے میں آج جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہی ہے، شادی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، جس کی نہیں ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ ہو جائے گی، دعا ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے، لیکن جن لوگوں کی ہوئی ہے یا ہو گئی ہے وہ لوگ اس بات پر غور کریں اور توجہ کریں کہ جو والدین ہیں، جو والد ہیں اور والدہ ہیں، ان کے حقوق اسلام میں سب سے افضل ہیں بعد عبادت پروردگار، یعنی واجب کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ حقوق والدین ہیں، والد اور والدہ کے حق ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ والد کا ہے، اس کے بعد والدہ کا ہے۔ تو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے بھی شرائط ہیں، جن کی ہو گئی ہے ان کے شرائط کیا ہیں حضور؟ وہ ماں کی کم بیوی کی زیادہ سنتے ہیں۔ البتہ یہاں پر مستورات نہیں ہیں، کہیں گہری بات نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ اگر لفظ مستورات ذکر ہو جائے تو عورتیں اپنے اوپر لے کر آتی ہیں کہ نہیں دیکھیں مولانا صاحب ہمارے اوپر مجلس پڑھ رہے تھے، بلند ترین صلوات پڑھی محمد۔ تو جن کی ہو گئی ہے وہ اپنے آپ کو موازنہ کریں اپنی عبادت سے اور حقوق والدین سے، محاسبہ کریں زندگی کے ہم آیا حقوق والدین ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ حقوق والدین میں کیا آتے ہیں حضور؟ کپڑا دینا، جوتا دینا، ان کی زندگی کا سر و سامان دینا، یہ حقوق والدین میں ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض بچے پورے جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، مگر پھر بھی ماں باپ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہمارے یہاں ناکروا بولا جاتا ہے کہ کچھ کرتے نہیں ہے، غلطی سے ماں باپ نے شادی کر دی ان کی کہ چلو شادی کر دیتے ہیں۔ لڑکا بھی سوچتے چلیے شادی تو کرنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، چلیے دیکھتے ہیں اس میں۔ اور یہ ایک ایسا لڈو ہے عزیزان گرامی کہ جس نے کھایا وہ تو پچھتائے، جو نہیں بھی کھایا وہ بھی پچھتائے، دونوں طریقے کے۔ مگر آپ اس لطف سے اور اس بات کی گہرائی کو دیکھیے کہ واجبات کے بعد سب سے پہلا حق ہے حقوق والدین۔ وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کیا چیز ادا کر رہے ہیں، کیا چیز ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے حدیث کا سہارا اور مفہوم پیش کیا آپ کے سامنے کہ انسان کی پوری سنتی عبادتیں ایک پلڑے میں، اور انسان کی حقوق والدین پورے والد اور والدہ کی اہمیت بیان کی گئی ایک پلڑے میں، تب بھی اس کا مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی اپنی ماں سے لڑائی ہے، جس کی اپنے باپ سے لڑائی ہے، تو اس کو چاہیے کم سے کم اس ماہ عزا میں اس لڑائی کو دور کریں۔ جو لڑائی ہو گئی ہے کیا کریں حضور؟ وہاں پر معافی مانگے؟ نہیں حضور ہم نہیں مانگیں گے، ہماری شان گھٹ جائے گی۔ آخر ماں ہیں، باپ ہیں، نہیں ابھی ہم نوکری ہیں، ابھی ہم پیشہ ور انسان ہیں، ابھی ہم انجینئر ہیں،
ہم IPS آفیسر ہیں، ہم آیت اللہ العظمیٰ ہیں، ہم حجت الاسلام ہیں، ہماری شان کے خلاف ہیں کہ ہم اپنی والدہ سے معافی مانگیں؟ ہم تو نوکر ہیں، ہمارے پاس یہ ڈگری ہے۔ کبھی اس کے برعکس تصور کیجئے کہ آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ کس کی وجہ سے ہے۔ توجہ چاروں عزیزان گرامی، ہم جو آج IPS آفیسر بنے یہ کس نے بنایا؟ آیا ہم نبی ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ نے ہم کو بنایا۔ آج جو ہم مولانا ہیں کس کی بدولت ہیں؟ انسان کی شناخت ہوتی ہے اس کے ماں باپ سے۔ یاد رکھیے، یا تو اتنے با کمال بنیے کہ آپ ماں باپ کے ذریعے پہچانے جائیں، یا اس سے زیادہ با کمال بنیے کہ آپ کو لوگ دیکھیں، آپ کے ماں باپ کو پہچانے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ زندگی کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہے کمالیت کا، یہ کہ آپ پہچانے جائیں اپنے ماں باپ کے ذریعے، یہ اسلام کا جز ہے۔ ایک دوسرا جز اسلام کا یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ فلاں صاحب کا فرزند ہے، یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے، یہ باکمال ہے۔ دونوں طریقوں سے آپ کے والدین کو کریڈٹ جائے گا۔ اگر آپ پہچانے جو کس کے صاحب، کس کے فرزند ہیں آپ، کہ ہم فلاں مثلا نواب صاحب کے، ہم فلاں فلاں ان کا نام یہ۔ لیکن کمال زندگی، شرف زندگی یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ فلاں صاحب ان کے والد ہیں، فلاں صاحب ان کی والدہ ہیں۔ ثواب زیادہ اس میں ہوگا کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ ان صاحب کے بیٹے ہیں۔ یہ کمال اس میں ہوگا کہ لوگ آپ کو دیکھیں ان کے والد فلاں صاحب ہیں۔ تربیت کا معلوم ہو جائے گا کہ تربیت کس پلڑے میں کی ہے، کس معیار اور کس معاشرے میں تربیت کی ہے۔ کیونکہ زندگی انسان کی سمجھ میں آئے گی تربیت سے۔ عزیزان گرامی، ایک رخ ہر ایک عنوان پر جو بحث کی جاتی ہے عزیزان گرامی، وہ ہے زندگی سے مربوط تربیت کے اوپر۔ تربیت آپ کی بتائے گی کہ آپ کس اسٹیٹس کے آدمی ہیں، آپ کا رویہ زندگی، کیف زندگی، معاش زندگی کیا ہے۔ آپ کا لباس بتائے گا کہ آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ جو ظاہری زاویہ ہے عزیزان گرامی، یہ بتائے گا۔ اگر آپ کے بال بڑے ہیں ماشاء اللہ، داڑھی جو ہے 5-7 جگہ سے کٹی ہوئی ہے، پینٹ جو ہے 18-20 جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، البتہ آج کے زمانے میں فیشن ہے، اور وہ جو معلوم ہم کو ہوا ہے کہ وہ پھٹی ہوئی پینٹ سلی ہوئی پینٹ سے زیادہ مہنگی ہے۔ لیکن یہ تمام لباس زندگی انسان کی تربیت کو نہیں بتائے گی، انسان کی تربیت کو بتائے گا انسان کا کردار جو گھر سے ملا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انسان کا جو معیار بتائے گا وہ انسان کا کردار ہوگا، شخصیت ہوگی، بالا مرتبگی ہوگی، انسان کا علم ہوگا، انسان کا تقوی ہوگا، انسان کی پرہیزگاری ہوگی۔ لباس سے اگر پہچانا جانا ہوتا تو آج یزید پوری دنیا میں چھایا ہوا ہوتا۔ لباس یزید فاخرہ لباس، سونے اور چاندی سے ٹکا ہوا لباس۔ اگر لباس معیار زندگی ہوتا تو یزید آج پوری دنیا میں، فرعون، شداد، نمرود، ان سے زیادہ امیر کوئی تھا۔ لہذا لباس معیار زندگی نہیں ہے، داڑھی معیار زندگی نہیں ہے، خوشنمائے زندگی ہے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر معیار زندگی نہیں۔ آپ جتنی چاہے بڑھا لیجئے تو آپ کے ہاتھ میں ہے، زیر ناف لے جائیے، بالا ناف لے جائیے۔ لباس آپ کے اوپر، ہرا پہنیے، کالا پہنیے، جیسا پہنیے آپ، مگر یہ لباس انسان کی زندگی کو متغیر نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کو جو متغیر کرے گا اس کا نام ہے کردار اسلامی۔ جو کردار ہے انسان کا، اب وہ کردار ملے گا کہاں سے عزیزان گرامی؟ جو کردار کی بات ہو رہی ہے، زندگی کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بنیاد پر یہ کردار کہاں سے ملے گا؟ یہ کردار ملے گا حقوق والدین سے۔ والد بتائے گا کہ کیا چیز بری ہے، کیا چیز اچھی ہے۔ والدہ بتائے گی کہ تم کو اب ماتم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے،
کس معاشرے میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، یہ والدہ بتائیں گے، والدین بتائیں گے۔ جیسے جیسے آپ ان کی زندگی پر عمل کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی زندگی میں کردار بڑھتا چلا جائے گا، رشد کرتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اسلام نے حقوق والدین کو سب سے پہلے رکھا واجبات کے بعد۔ فرض ہے نماز، روزہ فرض ہے، واجب ہے، حج واجب ہے، فرض ہے، مگر یہ تمام عبادتیں اللہ نے فرض اس لیے کی تاکہ انسان اپنی خلقت کو سمجھے، اپنے وجود کو سمجھے کہ میں کیوں ہوں، میرے جینے کا سبب کیا ہے، کہاں پر آیا ہوں میں۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں آ جاتے ہیں مگر ان کو خلقت کی تمیز نہیں ہے، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، آنے کی وجہ کیا ہے۔ ایسے لوگ موجود پوری زندگی گزار دیتے ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مگر ان کو نہیں معلوم ہوتا میرا آنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں مجھے جانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس آئے اور اس کے بعد کھانے پینے کو ہی اپنی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر تسلسل زندگی یہی تھا تو پروردگار عالم اتنی بڑی مخلوق پوری دنیا عالم میں مشہور موجود ہے، کھانے پینے کے لیے ہاتھی کم تھا، کھانے پینے کے لیے گھوڑا تصور کم تھا، شیر جو بادشاہ ہے جنگلوں کا، جو اپنی انا سے نیچے نہیں آتا ہے، باسی گوشت نہیں کھا سکتا ہے، جب بھی کھائے گا شکار کر کے کھائے گا، مگر اس انسان کی حیثیت دیکھیے کہ شیر سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ ایک جانور ہو کر جنگلوں میں اپنی انا میں رہتا ہے، مگر انسان بدون تربیت اپنی انا کو کھو بیٹھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ شیر اپنی انا میں رہتا ہے کہ ہم اس جنگل کے راجا ہیں، مالک ہیں، جب ہم کھانا کھائیں گے تو شکار کر کے کھائیں گے، باسی گوشت نہیں کھائیں گے، اور جو باسی گوشت کھائے گا وہ شیر نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں، مذاق نہیں ہے، سمجھیے، غور کیجئے۔ لیکن انسان کی جو انا ہے وہ اتنی جلدی کمزور ہو جاتی ہے، مگر ماں باپ کے سامنے نہیں ہم نہیں جھکیں گے، نہیں، ہماری بیوی ناراض ہو جائیں گی، ہماری ساس اماں ناراض ہو جائیں گی۔ رشتہ دیکھیے آپ، اتفاقاً ہمارے معاشرے میں عزیزان گرامی ایسا ہوتا ہے کہ جو خود کے سگے باپ ہوتے ہیں ان کی اہمیت شادی کے بعد کم ہو جاتی ہے، ساس سسر کی زیادہ ہو جاتی ہے ایسا ہے؟ نہیں ہے ایسا، ان کی زیادہ ہو جاتی، اپنے ممی پاپا ہو جاتے ہیں غیر، اور ساس سسر ہو جاتے ہیں اپنے ممی پاپا۔ بغیر تمیز کے نہیں بول سکتے ہیں آپ نے ہماری امی کا نام کیسے لیا، معافی مانگیے، یہ کیجئے وہ کیجئے۔ انسانی بیچارہ ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، مشمول ہے، مغلوب ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے کہ ہم کو گھر سے نہ نکال جائے۔ پتہ یہ چلا کہ مرد بیوی بن جاتی ہے، بیوی مرد بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت زاویائی ہے عزیزان گرامی، یہ تلخ حقیقتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ہم اسلامی دائرے کو اور اپنے گھروں کو کیسے اسلامی بنائیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین دین اسلام ہے۔ تو دین تو ہر چیز میں ہونا چاہیے، اسلام ہر چیز میں ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے گھر میں بھی اسلام ہونا چاہیے، ہم جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی اسلام ہونا چاہیے، ہم سو رہے ہیں وہاں پر بھی اسلام ہونا چاہیے، جاگ رہے ہیں تو بھی اسلام ہونا چاہیے، اٹھ رہے ہیں تو بھی اسلام ہونا چاہیے، ہمارے بولنے کے سلیقے میں اسلام ہونا چاہیے، ہم جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس انداز میں بھی اسلام ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ صرف مسجدوں میں محدود کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آج ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ بھئی نماز کو، اسلام کو محدود کر دیا جائے 4 دیواری کے اندر، بس مساجد میں پیغام۔ مولانا صاحب ہم دوسری بات کیجئے، ہم یہاں پر یہ بات اچھی نہیں، تھوڑا مزاحیہ گفتگو ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہر چیز میں اگر آپ اپنی زندگی کو اسلام کے اوپر تولیں گے تو روز قیامت آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ جو ہم ہر وقت اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں گزارتے تھے، اس زندگی سے ہم کو کیا چیز حاصل ہوئی ہے۔ آسان ہے مسلمان کہہ دینا اپنے آپ کو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے،
مگر جب بات آتی ہے خون دینے کی، بات آئے گی اپنے بچوں کو قتل کروانے کی یا کرنے کی، تو انسان فرار ہو جائے گا، بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت ساری تاریخ آپ کے سامنے، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ اسلام بہت سارے لوگ ملیں گے، یہ کام کیجئے، یہ کام کیجئے، فلاں ملے گا، یہ ملے گا، نماز پڑھیے، حوریں ملیں گی، وہ ملے گا، غلمان ملے گا۔ تو یہ حوریں کس کو ملیں گے حضور؟ اتنی آسانی سے مل جائیں گی؟ بس نماز پڑھ لیجئے، آپ کو اتنی 60-70 حوریں مل جائیں گی۔ باقی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حضور یہ بھی ہم کبھی کبھی کر لیتے ہیں، چلیے ماہ رمضان میں تو رکھ ہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ تمہارا عمل کیا ہے؟ پروردگار عالم خود انسان سے پوچھے گا، یہ جو ساری عبادتیں تم کر کے آئے ہو دنیا میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری آپ کی عبادتیں ہیں، آپ کے خود کے لیے ہیں، میرے بندوں کے لیے کیا کیا؟ جن کو میں نے اپنا نفس مطمئنہ کہا، جس کو میں نے اپنا ہر انسان سے افضل ترین انسان بنا کر بھیجا، اس کے لیے کیا کیا تم نے؟ تو حضور وہ تو ہم نہیں کر پائے، وقت نہیں ملا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اپنے لیے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، تو یہ تو ساری عبادتیں تھی۔ خود انسانوں کے لیے کیا کیا؟ جو درمیانے معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے تھے، اس میں آپ نے کیا کیا؟ دکھائیے، آپ نامہ اعمال کھولیے، قراءۃ الکاتبین، اٹھائیے ان کی ہسٹری، پوری USB ان کی نکالیے اور چلائیے کمپیوٹر پر۔ اب دیکھ رہے ہیں وہاں پر نماز لکھا ہوا آ رہا ہے، نماز پڑھتے تھے، روزہ ہاں آ رہا ہے لکھا ہوا وہاں پر، پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج ہاں کیا ہے، زکوٰۃ ہاں دیتے تھے، جہاد ہاں کبھی کبھی، حق بیانی ہے ہاں کبھی کبھی ہو جاتا تھا، سب آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی آئے گا حقوق بشر، اور اس میں سب سے پہلے ٹائٹل ہوگا حقوق والدین، والد اور والدہ، اور وہاں پر ایک طرف والدہ ایک طرف والد ہیں، بیچ میں کھڑا ہوا انسان، او اچھا یہ لوگ بھی تھے وہاں پر، ہم کو نہیں معلوم تھا۔ تم کو معلوم نہیں تھا؟ تم تو جانتے تھے، تمہارے تخلیق کی وجہ تھی تمہارے والدین، تم ان کو نہیں جانتے تھے، کلکتے کی زبان میں بولتے نہیں، ہم چنتے تھے، اس وقت آپ جانتے تھے، مگر یہاں پر آنے انسان مکر جائے گا، نہیں پروردگار میں نے بہت اچھائی کی، شام میں آتا تھا گھر، روٹیاں دیتا تھا، یہ دیتا تھا، پھلا دیتا تھا، میں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، تمام چیزیں، یہ انسان ہاتھ پہ گنانا شروع کر دیا۔ انصاف سے بتائیے، کبھی والدین نے بھی ایسا کیا ہے؟ کبھی کیا ہے والدین نے ایسا؟ والد نے کبھی احسان جتایا ہے؟ کبھی والدہ نے کہا ہے کہ نہیں آج ہم نے تمہارے لیے 2 روٹی بنائی تھی، تم نے 3 کیوں کھائی؟ کبھی والدہ نے کہا ہے؟ نہیں آج ہم نے آپ کے لیے 4 روٹیاں بنائی تھی، آپ نے آج 6 کیوں کھائی؟ کبھی کہا ہے؟ لیکن بچے ضرور کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا ہے، نہیں 1 نفر بڑھ گیا ہے۔ والدہ ہے نا، چلو الگ کمرے میں روم میں ڈال دیتا، ابھی تو سیلفی زمانہ آ گیا ہے، متغیر زمانہ، سیلفی زمانہ، الگ رہیں گے، یہ رہیں گے، اچھی بات ہے۔ تو حقوق والدین میں کہ حضور انہوں نے نہیں کیا مگر ہم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی بھر کی عبادت آپ کے پورے عمل کے بدلے آپ کو بہشت کے بجائے دوزخ میں لے جا سکتی ہیں، پوری زندگی، اور ایک عمل آپ کا زینت محور بن کر آپ کو حر بنا سکتا ہے، ایک عمل۔ کیونکہ معیار جنت کیا ہے؟ اس کے شرائط ہیں، معیار دوزخ کے بھی شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو اٹھا کے لے جائیے حضور آپ بھی دوزخ میں جائیے، نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور دوسری آیت خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر جس کی نیکی ہوگی اور اس نیکی کے بدلے میں اس کو اتنا ہی ملے گا۔ اب بھائی صاحب تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو نماز پڑھی، ہم کو حوریں ملیں گی، تو پھر صالحین کیا کہیں گے؟ مومنین کیا کہیں گے؟ ان المومنین اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، ہم نے عبادتیں کی، نماز کے علاوہ بہت ساری عبادت، مومن، متقی، پرہیزگار، صادقین، صدیق، اکبر، تمام چیزیں اپنی جگہ پر۔ اگر اتنی آسانی سے حوریں ملنا شروع ہو گئی تو پھر صالحین کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے جانیں فدا کی، جنہوں نے بچوں کو بچے نہ سمجھے،
مال کو مال نہ سمجھا، مومنین کا مرتبہ کہاں جائے گا؟ ہر انسان کو یہ ایک لولی پوپ ہے عزیزان گرامی، لولی پوپ جانتے ہیں؟ ٹافی، یہ دے دیا گیا ہے عام مسلمانوں کو، لیجئے حضور 70 حورے، اور یہ بھی یہاں موج مستی سے کہہ رہے ہیں ہم کو حورے ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملیں گی، مگر کس کو ملیں گی؟ والصالحون والصالحات، جو صالح بندے ہوں گے اللہ کے۔ اب صالح کے لیے شرائط ہیں، نماز، عبادت، روزہ داری، شب زندہ داری۔ والمومنین والمومنات، مومن اور مومنہ کے لیے، بھائی صاحب آج کے زمانے میں مومنہ تو دور کی بات ہے، مسلمان ہونا ہی بڑا مشکل ہے۔ خود مسلمان کی اتنی شرطیں ہیں، قابل ہو، حافظ ہو، عالم ہو، صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، اسلام کے اوپر قابض ہو، مسلط ہو، یہ تمام چیزیں مسلمان کے لیے، مومن کی اپنی اپنی شرطیں ہیں، لہذا اس کو دے دیا گیا۔ تنقید نہیں ہے، اس گھمنڈ اور اس زاویے میں ہر انسان زندگی نہ گزارے کہ بس میں یہ عمل کروں گا اور مجھے یہ چیز مل جائے گی۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر لالچ آ گیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی، مرحلہ آخر میں گفتگو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہر انسان کی زندگی اسلام کے اس دروازے پر اتنی مستحکم ہو کہ جس چیز کی نیت کرے وہ نیت کرنے کے بعد وہ چیز خود انسان کو پکارے۔ کوئی بھی انسان جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرے، بلکہ انسان کا سجدہ اتنا مستحکم ہو کہ جنت خود آواز دے کہ آ جاؤ میرے اندر داخل ہو جاؤ۔ سجدہ انسان اتنا مستحکم ہو، اتنا معتبر ہو انسان کا سجدہ زان گرامی کہ خود جنت کہیں، آواز دے آئیے آپ میرے اندر داخل ہو جائیں۔ اگر آپ نے اور ہم نے عبادت اس لالچ میں کی نہیں ہم کو جنت چاہیے، جنت ملے گی، مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ میں نہ جنت کے لالچ میں، نہ خوف الہی سے، بلکہ وہ لائق پرستش ہے، لائق عبادت ہے، اس لیے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اب چاہے وہ عبادت سنت ہو یا واجب ہو، فرض ہو یا مستحب ہو، عبادت عبادت ہے۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ سنت ہیں مگر ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ حسین ابن علی کا سجدہ سنت شکر الہیہ ہے، مگر جو حسین اور اصحاب حسینی ہیں سعید و زہر، ان کا کھڑا رہنا اور تیر کھانا سنت سے افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ان کا تیر کھانا سنت سے افضل ہے، اور اس کے بعد سعید و زہر جب تیر لگ جاتے ہیں، بات سے بات آ رہی ہے تو عرض کروں، مکمل کروں اس بات کو آپ کی خدمت میں، تو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ مرحلہ عبادت اور وہ جافشانی محبت فاطمہ کے جگر سے، کربلا کی تاریخ میں علماء نے لکھا کہ جب سعید و زہر کو تیر لگ گئے، ایک تیر لگنے کے بعد 2 تیر اور 3 دن کی پیاس ذہن میں رہے، 3 دن کی پیاس ذہن میں، خون ختم ہو جاتا ہے زان گرامی، بدن میں اگر پانی نہ ہو تو خون کی بھی آہستہ آہستہ جسم سے خون کے ذریعے نفس فشانی کرتا ہے، یعنی خون حاصل کرنے کے بعد میں جو اندر بدن میں خون ہوتا ہے اس سے پانی کا تغذیہ کرتا ہے یہ جسم۔ 3 دن کی پیاس ہے اور محبت جافشانی دیکھیں کہ جب تیر سامنے سے آ رہے ہیں سعید و زہر کے سینے میں لگ رہے ہیں، ہمارے اور آپ جیسا ہوتا انسان تو فرار کر دیتا، بھاگ جاتا وہاں سے، یا ادھر ہٹ جاتا، دوسری طرف پہلو نشین ہو جاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ امام عالی مقام کو تیر نہیں جاتا، مگر دونوں سپر ہیں۔ بتانا کیا چاہتے ہیں، جب تیر لگے اور حسین نے سجدہ سلام آخر پھیرا، سعید و زہر نے، تاریخ کا جملہ ہے، سعید و زہر نے امام حسین کی طرف دیکھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، فاطمہ کے لال اجازت ہے روح کو روکے رکھے یا جانے دے، یہ ہے عبادت۔
یہ ہے حقانیت. اجازت ہے روح کو کنٹرول، روح کے اوپر مرتبہ سید الظہر، عبادت، محبت جافشانی. یہ ہے نفس حقوق انسانیت کہ اتنی محبت اجازت ہے یا روح کو جانے دیں. کتنا مرتبہ ہے سید الظہر کا کہ روح کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں. یہ ہے عبادت جافشانی. ان الدین عند اللہ الاسلام. حقیقی مسلمان اس کو کہتے ہیں. بڑا آسان ہے خود کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا، بہت آسان ہے. لیکن ذرا اصحاب حسینی سے پوچھئے کربلا کے میدان میں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے تمام چراغوں کو گل کر دیا، اس کے بعد کہا جس کو جانا ہے چلے جائیں. یہ 9 محرم شب 10 محرم کا واقعہ ہے. اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے مسلمان ہونے کا بھی اور تمہاری جنت کی بھی دونوں کی ضمانت لیتا ہوں. دونوں کی، تمہارا مسلمان ہونا بھی اور تمہاری جنت کا، دونوں کی ضمانت لیتا ہوں. جائیے. کوئی گیا. امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے انسان اس وجہ سے نہیں جا رہے ہوں، شرم لگتی ہو ایک دوسرے سے. کہیں ایسا نہ ہو جانے کے لیے کہ یہ وہاں سے چلے آئے تھے، چراغ کو گل کر دیجئے، بجھا دیجئے، اب جانے والا نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ حقیقت اسلام جب انسان سمجھ لیتا ہے تو دنیا اس کے سامنے کسی حیثیت کا وجود نہیں رکھتی. اذان گرامی، امام بتانا یہی چاہتے ہیں کہ جو یزیدی لشکر ہے انہوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے دنیا کے خاطر، اور جو میرے صحابہ اصحاب کرام ہیں، جو میری طرف ہیں، جو شہدائے کربلا کی طرف ہیں، انہوں نے دین کو خرید لیا ہے دنیا کے خاطر، تاکہ زندگی انسانیت سمجھ میں آ جائے، دین سمجھ میں آ جائے. جب حقیقی دین سمجھ میں آ جائے گا تب انسان کے سامنے دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ زندگی بیکار ہے، یہ جاؤ حشم بیکار ہے، یہ پیسہ بیکار ہے، ہر چیز بیکار ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ نہیں مولانا صاحب تو یہاں پیسے کی بات کر رہے تھے تو کیا پیسہ کمانا وہ ہے فلاں ہے، اچھی بات نہیں. ہر انسان کو کم سے کم محنت کے ساتھ اتنی ضروریات زندگی کے لیے پیسے کا ہونا ضروری ہے جس سے آسان زندگی گزار سکے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں بغیر، آج کے معاشرے میں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اسی کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، اور کیسے ہیں نواب صاحب. ہاں، کوئی نواب نہ بھی ہو، پیسہ آ جائے وہ خود بخود نواب بن جائے گا. سمجھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو سلام نہیں ہے، جو اس کے پاس یہ جو بلیک اور وائٹ منی ہے اس کو سلام ہے. السلام علیکم دور سے کریں گے، دور سے جگہ دیں گے اس کو، فلاں صاحب آ رہے ہیں تو. مگر حسین ابن علی نے جو اللہ نے قانون نماز کے لیے بنایا تھا، اللہ اکبر، آئیے نماز میں صف بچ گئی. اب پہلی صف میں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ 10 کروڑ کا مالک ہے تو پہلی صف میں بیٹھے گا، یہ 20 کروڑ کا مالک ہے تو یہ ایک دم بالکل مولانا صاحب سے مل کر بیٹھے گا. کوئی ایسا قانون نہیں ہے. اللہ نے سب کو، غریب امیر ہر جگہ جہاں اس کو جگہ مل جائے، اسی نظام کو حسین ابن علی اور سیدہ زینب نے اجرا کیا ہمارے اور آپ کے لیے. جو شرط اللہ نے رکھی کہ یہاں پر نہ گورا کالا کوئی بھی آئے برابر ہے، وہی فرش عزا کی زینت ہے. جو چاہے جس رنگ کا آئے، امیر آئے، غریب آئے، مفتی آئے، مولانا آئے، IPS آئے، IAS آئے، نواب صاحب آئے، عام آدمی آئے، غریب آئے، جو بھی آئے، یہ غریب کا فرش ہے جسے چاہنا آئے. مگر شرط یہ ہے کہ وہ انسان عقیدے کے ساتھ آئے. جو بھی انسان ہے خلوص دل کے ساتھ آئے، تاکہ روح اسلام کو سمجھے کہ اسلام کیا چیز ہے، نفس اسلام کو سمجھے، اسلام کی بنیاد کو سمجھے. اسلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ نقطہ نظر
اور کل انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ دنیا حج میں خدا کو ڈھونڈ رہی تھی، حسین کربلا میں خدا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ امام نے اپنے سفر کو، جو حج کا سفر تھا، حج سے عمرے میں تبدیل کیا، حج واجب سے عمرے میں، اور عمرے کو تمتع میں، اور اس کے بعد کیونکہ امام وہ تمام سیاستیں جو بیعت کے منع کرنے کے بعد وجود میں آئی، سب امام کے پاس پہنچ چکی تھی۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مکے میں جنگ و جدال ہو، جنگ ہو۔ میں حسین اصلاح امت کے لیے، کس امت کے لیے؟ نانا کی امت کے لیے نکلا ہوں۔ اگر یہاں پر میرا وجود رہا تو یہ لوگ حملہ کریں گے، حملہ ہوگا، آنے والی نسل کو بتایا جائے گا دیکھو حسین لڑنے کی غرض سے مکے میں تشریف لائے تھے، خون بہانے کی غرض سے، لہذا امام نے اپنے ارادے کو بدل دیا۔ ایک یہ پہلو کربلا کے وجود کا ہے۔ دوسرا پہلا وجود یہ ہے کہ جو آپ نے 18,000 خطوں کے جواب میں اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل کو ان خطوں کے جواب میں کوفے کی طرف روانہ کیا تھا، اور ہانی بن عروہ کے ذریعے جناب مسلم نے خط تحریر فرما دیا تھا، کیونکہ امام نے کہا تھا مسلم وہاں جا کر، کوفے جا کر وہاں کے حالات سے ہم کو آگاہ کرنا۔ بیعت جو امام حسین علیہ السلام نیابتاً جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگوں نے کی، بہت زیادہ لوگ بیعت میں مشغول۔ یزید کو خبر پہنچی، فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر متغیر کیا گیا، بدلا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر، اہل بیت کے دشمنوں میں سے سخت ترین گورنر، بالکل رحم نہیں، بنایا گیا۔ نتیجتاً مسلم بن عقیل کوفے میں تنہا رہ گئے۔ حکم دیا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ مسلم کو جس نے جہاں پر دیکھا وہ ہم کو خبر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدلا۔ ادھر جناب مسلم بن عقیل پہلی محرم کیسے وجود میں آئی؟ جناب مسلم بن عقیل جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بیعت کو توڑ دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر اور خوف سے جناب مسلم کے دشمن ہو گئے۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ آخری نماز جو جناب مسلم نے پڑھائی 3 افراد سے 10 افراد تک کی روایت ہے۔ پورے مجمع میں جہاں 18-19 ہزار کا مجمع ہو، وہاں 9 افراد 10 افراد کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ جناب مسلم اس کوفہ دیاری میں، جہاں پر خود مولا کائنات کی حکومت رہ چکی ہے، ہانی بن عروہ کو خط میں لکھا مولا کوفے کے حالات سازگار ہیں، لوگ بیعت کر رہے ہیں، ہم اسلام کے دین کے فرائض انجام دے رہے ہیں، مگر جناب مسلم امام حقیقی نہیں ہے، سفیر ہیں۔ امام حسین جانتے ہیں یہ کارواں راستے میں ہے، آپ نے اپنے گھروں میں چاند دیکھا، بڑے اہتمام سے چاند دیکھا، مگر زینب ام کلثوم نے راستوں میں چاند دیکھا، اور یہ چاند جب نظر آیا تو روایت میں لکھا ہے کہ مدینے کے لوگ کبھی بھی واقع کربلا کے بعد چاند نہیں دیکھتے تھے۔ جب ان کو صادق آل محمد کے گھرانے سے رونے کی آواز آ جائے، سمجھ جاتے تھے کہ آج محرم کا چاند نمودار ہوا ہے۔
جناب ام کلثوم نے، اہل حرم نے، یہ قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے، راستے میں دیکھا یہ چاند جناب ام کلثوم اور جناب زینب کے اجڑنے کی خبر لے کر آیا ہے۔ اور یہ عام چاند نہیں ہے جو 11 چاند آپ اور ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ بھی چاند نہیں ہے، یہ وہ چاند ہے کہ جس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ چاند ہے کہ جس میں قمر بنی ہاشم کا چاند غروب ہو جائے گا۔ یہ وہ چاند دیکھ رہی ہے جناب زینب کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا اس کے جگر میں برچھی لگ جائے گی۔ اجرکم من اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، پہلی محرم، ابھی اہل حرم وارد کربلا نہیں ہوئے ہیں، ابھی راستے میں ہیں، مگر چاند دیکھا اور یہ راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ جیسے جناب مسلم بن عقیل نے دارالعمارہ سے سلام کیا نا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، امام حسین نے اپنے کاروان کو روک دیا، ایک ٹیلے گوشے پر جا کر بیٹھ گئے، اپنی ابا کو زمین پر پھیلایا، گریا شروع کیا۔ جیسے ہی قافلہ رکا، جناب عباس و جناب زینب قریب آئے اور اس کے بعد دیکھا کہ حسین ابن علی گریا فرما رہے ہیں۔ حسین گریا، مولا عباس، غازی عباس، قمر بنی ہاشم کو غصہ آیا، کس نے میرے آقا کو اس بیان میں رلایا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس نے میرے آقا کو اس بیابان میں، ریگستان میں رلایا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہو کون ہے؟ جناب عباس نے امام حسین سے کہا، آقا وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ امام حسین نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا، عباس ذرا دیکھو۔ جیسے جناب عباس نے دیکھا، ایک شخص ہے جو کوفے کے دارالعمارہ پر، جس کے بدن اقدس کو، مولا ایک فرد ہے، ایک شخص ہے جو دارالعمارہ کے اوپر ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے، رخسار زخمی ہے، پیاس کی بڑی شدت ہے۔ بس جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ عباس ذرا غور سے دیکھو، اس کے برابر میں اطراف میں کوئی شخص ہے؟ کہا مولا کچھ افراد ہیں جو ننگی تلواریں لیے اس کی گردن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ مولا نہیں جانتا کہ یہ میرا بھائی مسلم بن عقیل ہے۔ کہ مسلم بن عقیل ہے؟ کہ مولا تنابیں زمین عرض کو کھینچ دیجئے۔ کہ عباس کیا کرو گے؟ کہ مولا کوفے جانا چاہتا ہوں۔ کہ کیا کرو گے؟ کہ کوفے جا کر غریب الوطنی ہے، کم سے کم اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لوں گا۔ مولا فرماتے ہیں، امام حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ اب جب عباس نے غور سے دیکھا، کالی پوش چادر والی بی بی زمین پر بیٹھی ہوئی گریا کر رہی ہے، اے میرے کربلا کے شہید اول، میرے مسلم بن عقیل، آجا میری گود میں آجا، میرے حسین کے سفیر، حسین ابن علی کے شہید اول، کربلا نینوا کے شہید اول۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا، معبود ہماری عبادت کو قبول فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ محتاج دعا ان کی محتاجی کو دور فرما۔ یا اللہ تجھے واسطے محمد و آل محمد کا والیان ولایت کے چاہنے والے، جہاں پر بھی ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطے محمد و آل محمد کا مجالس ذکر سید الشہداء، دین اسلامی مبین اور تمام اذکار الہی کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو لوگ محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما۔ معبود بحق زہرا اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ معبود بحق زہرا و ابیہا نشر اشاعت سید الشہداء، عزاداری مظلوم کربلا کو نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کا ظہور ہماری آنکھوں کے سامنے فرما۔ ماتم حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔